اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس، شمع لرننگ اکیڈمی میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ کل کا ہمارا ٹاپک تھا صحرا اور جنگلات، جس میں ہم نے کل صحرا کے بارے میں یعنی ڈیزرٹ کے بارے میں ہم نے ڈیٹیل میں ڈسکس کیا تھا، اور آج ہم کریں گے فارسٹ یعنی جنگلات کے بارے میں ڈیپلی ڈسکس۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، جنگل ایک ایسے وسیع علاقے کو کہتے ہیں جو درختوں اور دوسرے پودوں سے ڈھکے ہوئے ہوتے ہیں۔ جہاں چھوٹے بڑے پودے ہوتے ہیں، گرینری ہوتی ہے، جنگل کہلاتا ہے۔ جنگلات سے ہمیں بہت سارے فائدے حاصل ہوتے ہیں، جیسے لکڑی حاصل ہوتی ہے جو کہ ہم بطور ایندھن یعنی جلانے کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور تعمیرات میں جیسے دروازے، کھڑکیاں، فرنیچر وغیرہ بنانے کے لیے بھی ہم استعمال کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ کاغذ وغیرہ بنانے کے لیے بھی ہم استعمال کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ مختلف پودوں اور جڑی بوٹیوں سے ادویات اور پھل بھی حاصل ہوتے ہیں۔ جانوروں کے لیے غذا کا ذریعہ اور ان کی قدرتی پناہ گاہ ہے، یعنی کہ بہت سے جانور جنگلات میں رہتے ہیں اور جنگل سے ہی اپنی خوراک حاصل کرتے ہیں۔ جنگلات ہماری فضائی آلودگی کو کم کرتے ہیں۔ جنگلات کی وجہ سے بارشیں زیادہ ہوتی ہیں، اور جنگلات سورج کی تپش کو اپنے اندر جذب کر کے گرمی کی شدت کو کم کر دیتے ہیں۔ ان کی وجہ سے زمین کا کٹاؤ کم ہو جاتا ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، جنگلات دو قسم کے ہوتے ہیں، جس میں ایک قدرتی جنگلات، دوسرا مصنوعی جنگلات۔ نیچرل فارسٹ وہ جنگلات ہوتے ہیں جس میں نہ کوئی مالی ہوتا ہے، نہ کوئی دوسرا حفاظت کرنے والا کوئی ہوتا ہے، نہ ہی کوئی پودے لگاتا ہے۔ نیچرل فارسٹ میں قدرتی طور پر پودے اگتے ہیں اور خود ہی بڑے ہو جاتے ہیں اور ایک جنگل کی شکل اختیار کر دیتے ہیں۔ وہاں پر نہ کوئی پانی دینے والا ہوتا ہے، نہ کوئی مالی ہوتا ہے، نہ کوئی ان کی حفاظت کرنے والا ہوتا ہے، وہ نیچری طور پر قدرتی طور پر موجود ہوتے ہیں۔ دوسرا ہے مصنوعی جنگلات۔ مصنوعی جنگلات وہ جنگلات ہوتے ہیں جو ہم انسان خود پودے لگاتا ہے، ان کی نشو و نما کرتا ہے، ان کی حفاظت کرتا ہے، ان کو پانی دیتا ہے، اور وہ ایک جنگل کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ دنیا کے مختلف علاقوں میں مختلف جنگلات پائے جاتے ہیں، جس میں افریقہ کے جنگلات۔ افریقہ میں دنیا کے سب سے زیادہ جنگلات پائے جاتے ہیں، جن کو بارانی جنگلات بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ وہاں پر سالانہ ایک سال میں 2000 ملی میٹر سے بھی زیادہ بارشیں ہوتی ہیں، اس لیے اس کو بارانی جنگلات یعنی رین فارسٹ بھی کہا جاتا ہے۔ افریقہ کے جنگلات کو رین فارسٹ بھی کہا جاتا ہے کیونکہ وہاں سالانہ 2000 ملی میٹر سے بھی زیادہ بارشیں ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ افریقہ کے جنوبی امریکہ میں ایمیزون کے بارانی جنگلات پائے جاتے ہیں۔ ایشیا کے کچھ ممالک انڈونیشیا، ملائیشیا اور تھائی لینڈ میں بھی بارانی جنگلات پائے جاتے ہیں۔ اب یورپ کی ہم بات کریں تو یورپ کے جنگلات کا 27% حصہ یورپ میں پایا جاتا ہے۔ یورپ میں صنوبر اور چوڑے پتے والے جنگلات یعنی کہ لیف فارسٹ پائے جاتے ہیں۔ یورپ کے زیادہ تر جنگلات پہاڑوں پر مشتمل ہوتے ہیں۔ فن لینڈ اور سویڈن یورپ کے وہ ممالک ہیں جہاں سب سے زیادہ جنگلات پائے جاتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں ایشیا کے جنگلات۔ ایشیا کے شمال مشرقی حصے میں وہ جنگلات پائے جاتے ہیں جن کے درختوں کے پتے ہر سال جڑتے ہیں۔ ایسے جنگلات ایشیا میں پائے جاتے ہیں۔ یہ جنگلات کوریا، چین، روس اور جاپان میں موجود ہیں۔ ان جنگلات کے علاوہ بارانی جنگلات یعنی رین فارسٹ بھی ایشیا کے کچھ ممالک مثلاً انڈونیشیا، ملائیشیا اور تھائی لینڈ میں پائے جاتے ہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں اگر یہ جنگلات نہ ہوں تو ان کے کیا نقصانات ہو سکتے ہیں۔ جنگلات میں کمی ہو یا پھر جنگلات نہ ہو تو اس سے ہمارے لیے کیا نقصان ہے، جانوروں کا کیا نقصان ہوتا ہے۔
تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، جنگلات کی کمی سے دوسرے جانداروں پر منفی اثر پڑے گا، مطلب وہ جاندار جو جنگل میں اپنی زندگی بسر کرتے ہیں، وہیں پہ رہتے ہیں اور وہیں سے اپنی خوراک حاصل کرتے ہیں، تو ان پر بہت ہی بیڈ امپریشن پڑے گا۔ مثال کے طور پر بہت سے جانور اپنی خوراک انہی درختوں سے حاصل کرتے ہیں۔ اگر درخت نہیں ہوں گے تو وہ اپنی خوراک کہاں سے کیسے حاصل کریں گے؟ اسی طرح یہ درخت بہت سے جانوروں کی قدرتی پناہ گاہ بھی ہے۔ جنگلات کے ختم ہونے سے وہ جانور کہاں رہیں گے؟ جنگلات کی کمی سے انسانوں پر بھی منفی اثر پڑے گا، کیونکہ وہ لکڑی کہاں سے حاصل کرے گا جو کہ مختلف اشیاء، فرنیچر، کاغذ کے بنانے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ اسی طرح انسان جنگلات سے حاصل کی جانے والی جڑی بوٹیوں سے بھی محروم ہو جائے گا۔ کیونکہ جڑی بوٹیوں سے بہت ساری ادویات بنائی جا رہی ہیں، تو اگر جنگلات نہیں ہوں گی تو ہمارے بہت زیادہ نقصانات ہو سکتے ہیں۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہم نے جنگلات کے اقسام کی بات کی تھی، جن میں ہم نے مصنوعی جنگلات اور قدرتی جنگلات کی بات کی تھی۔ اب پاکستان میں بہت قسم کے جنگلات پائے جاتے ہیں، جس میں الپائن کے جنگلات ہیں، جو کہ چترال، دیر، سوات، شانگلہ، کوہستان اور شمالی علاقات کے جنگلات میں سلور فر، جونیپر اور برچ کے درخت پائے جاتے ہیں۔ اس کے بعد کونیفرز فارسٹ یعنی کہ کونیفر کے جنگلات ہوتے ہیں، جو کہ چترال، سوات، مالاکنڈ، آزاد کشمیر، بلوچستان کے جنگلات میں دیودار، کیل، بیاڑ، چیڑ، چلگوزہ کے درخت پائے جاتے ہیں۔ اس کے بعد سب ٹراپیکل ڈرائی فارسٹ، یہ وہ جنگلات ہیں جو کہ پنجاب کے میدانی علاقے میں، جنوبی سندھ میں، مغربی بلوچستان کے جنگلات ہیں۔ ان میں پیلو، رک اور تماسک کے درخت پائے جاتے ہیں۔ اور اس کے بعد ہے بیلا کے درخت یعنی کہ بیلا کے جنگلات۔ یہ جنگلات دریائے سندھ کے کنارے پائے جاتے ہیں اور ان میں ببول، شیشم، جنڈ اور تماسک کے درخت پائے جاتے ہیں۔ اس کے بعد بات کرتے ہیں تیمر کے جنگلات۔ تو تیمر کے جو جنگلات ہیں وہ مینگروو فارسٹ کہلاتے ہیں۔ یہ سندھ ڈیلٹا، جیونی کے ساحلی علاقوں میں اور تیمر کیرانی کے کئی جنگلات پائے جاتے ہیں۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کا ہمارا ٹاپک تھا فارسٹ، جس میں ہم نے 2 قسم کے جنگلات کے بارے میں بات کی، ایک قدرتی اور دوسرا مصنوعی۔ اب ان کے اندر بھی بہت سارے جنگلات پائے جاتے ہیں جس کی ڈسکس ہم نے کیا، جیسے کہ رین فارسٹ، مینگروو فارسٹ، کونیفر فارسٹ وغیرہ۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، آخر میں میرا آپ لوگوں سے سوال ہے کہ انسان کو جنگل میں زندگی گزارنا زیادہ مشکل ہوگا یا صحرا میں؟ جنگل میں زندگی گزارنا زیادہ مشکل ہوگا یا صحرا میں؟ اس سوال کا جواب آپ لوگ مجھے کمنٹس میں لازمی دیں گے۔ اس کے بعد میرا دوسرا سوال ہے، جنگل اور صحرا میں کیا فرق ہے؟ ان دونوں سوالات کا آپ لوگوں نے کمنٹس میں جواب لازمی دینا ہے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے۔ اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔